عروش: راہم، میں آپ کو بتاتی ہوں برتھ ڈے پر کیسے غور کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس وعدے کا بتاتی ہوں جو اللہ نے ہماری پیدائش پر لیا تھا۔ راہم: آپی، وہی وعدہ جس میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا بتایا ہے۔ عروش: جی میرے پیارے بھائی، وہی وعدہ، اس سے ہم برتھ ڈے پر غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ راہم خوشی سے اپنی آپی کے پاس بیٹھ گیا۔ عروش کو اپنے بھائی کا قرآن میں دلچسپی لینا بہت اچھا لگا۔ اس نے شفقت بھرا ہاتھ بھائی کے سر پر پھیرا اور کہنے لگی، چلو میں آپ کو آپ کے رب کے ساتھ کیا گیا وعدہ سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ وہ ارواح کہنے لگی، کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ عروش اپنے بھائی کو سمجھانے کے سے انداز میں بولی، یہ اللہ نے آپ سے تب وعدہ لیا تھا جب آپ کو پیدا کیا، پھر اللہ نے آپ سے وعدہ لیا اور خود آپ کو ہی گواہ بھی بنا ڈالا۔ جانتے ہیں آپ کی برتھ ڈے پر اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے آپ سے وعدہ لیا کہ صرف اللہ ہی آپ کا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور آپ نے اللہ سے یہ پرومس کیا کہ واقعی اللہ پاک تیرے سوا اور کوئی دوسرا معبود نہیں جس کی ہم بات مانیں۔ عروش اپنے بھائی کو قرآن کی آیات میں محو ہوتے دیکھ کر تشکر بھرے لہجے میں رب کو دیکھنے لگی۔ راہم: آپی، تو اللہ نے میری پیدائش پر یہ وعدہ لیا تھا، میں اب اسے یاد رکھوں گا کہ میں نے اپنے اللہ سے پرومس کر رکھا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کی ہر بات مانوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سے پرومس کو توڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ مجھ سے میرے اللہ نے پرومس لیا، میں بہت خوش نصیب ہوں، ہے نا آپی جان؟ عروش اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ جی میری جان، آپ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ سے پرومس لیا، اور آپ کو معلوم ہے آپ کا لائف سائیکل بھی ہے قرآن میں۔ راہم بے چینی سے اپنی آپی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپی، میرا لائف سائیکل؟ بتائیں نا میں کیسے اس دنیا میں آیا؟ عروش اپنے بھائی کو پیار کرتے ہوئے بولی، راہم، میں آپ کو آپ کا لائف سائیکل بتاتی ہوں، آپ کیسے اس دنیا میں آئے۔ عروش نے محبت سے قرآن کھولا اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کرنے لگی، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ راہم، اللہ اس آیت میں ہماری پیدائش کا پہلا فیز بیان کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا وجود مٹی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ہمارا دوسرا فیز بتایا ہے پیدائش کا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ المومنون آیت نمبر 13۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنا کر ہمیں ایک مضبوط شیل میں محفوظ کر دیا۔ یہاں سے اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ راہم: آپی، آج سے پہلے تو میں نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ میرے اللہ نے میرا لائف سائیکل بتایا ہے۔ عروش محبت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ عروش: میرے بھائی،
آپ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر تدبر کریں گے تو آپ کو سب باتوں کا علم ہو جائے گا۔ راہم: انشاءاللہ آپی، میں آج کے بعد غور سے قرآن کو پڑھوں گا تاکہ اللہ کی ہر بات سمجھ سکوں۔ عروش: شاباش میرے پیارے بھائی، جب آپ اللہ کی کتاب کو دل لگا کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے۔ ابھی میں آپ کو آپ کی برتھ کا تیسرا مرحلہ بتاتی ہوں۔ راہم بے چینی سے اپنے آپی کے پاس بیٹھے ہوئے ہے۔ عروش: اللہ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں بدل دیا، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ راہم: اس آیت میں آپ کی اللہ نے آپ کی ساری پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ پہلے اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند میں تبدیل کیا۔ اب اس آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پانی کی بوند کو خون میں تبدیل کر دیا، پانی سے ہمیں خون میں بدل دیا۔ اللہ کی حکمت اور شان یہاں نظر آ رہی ہے راہم کہ اللہ تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی میں تبدیل کر دیا۔ یہاں اللہ ہمارے بننے کی عمل کو بیان کر رہا ہے، ہم کیسے خون کی بوند سے گوشت میں تبدیل ہوئے، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنا ڈالا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں باقی جسم کے اعضاء کے بننے کا عمل اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، یہاں سے آپ اللہ کے لامحدود علم کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کس خوبصورت انداز سے ہماری پیدائش کو بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ہڈیاں عطا کر دیں تو اس کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کے تمام جسمانی اعضاء بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کی پیدائش تکمیلی مراحل کو پہنچی ہوتی ہے۔ پھر اللہ آپ پیاری سی شکل عطا کرتا ہے اور آپ کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ راہم: آپ کو اپنی پیدائش سے معلوم ہوا اللہ کتنا القدیر ہے، وہ سب سے بہتر بنانے والا ہے، اور جس نے آپ کو اتنے مراحل میں بنایا اور اکیلے بنایا، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ بہت ببرکت ذات ہے۔ راہم: آپی، اللہ نے تو میرے پیدا ہونے کے سب مراحل بتائے ہیں، لیکن مجھے آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ قرآن میں بھی میرا لائف سائیکل ہے۔ آپی، یہ سب تو میں نے سائنس میں پڑھا ہے، اور سائنس تو جدید ہے، سب کہتے ہیں سائنس میں جو ہے وہ پہلے کہیں نہیں، سائنس نئے دور کی ایجاد ہے۔ پر آپی، جتنا آپ نے مجھے بتایا یہ سب تو سائنس میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ عروش اپنے بھائی کی ذہانت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، راہم میرے پیارے بھائی، سائنس آج جو بھی تحقیق کرتی ہے وہ تمام اللہ پاک نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے باتیں بتائی ہیں، جب سائنس کا تصور بھی نہیں تھا۔ قرآن سب سے یونیک ہے کیونکہ قرآن میں آپ آج سے 1400 سال پہلے کی باتیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گی، اور اگر آپ 1400 سال بعد کی باتیں تلاش کریں گے وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے تو قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے۔ میرے بھائی، آپ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ راہم: زبردست آپی، مجھے آج سے پہلے قرآن میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب میں شوق سے قرآن کو پڑھوں گا تاکہ مجھے سب باتوں کا پہلے ہی علم ہو۔ عروش کو اپنے بھائی پر بے ساختہ پیار آیا، وہ محبت بھرا ہاتھ بھائی کے سر میں پھیرتے ہوئے بولی، راہم، یہ تو آپ کی پیدائش کا لائف سائیکل تھا، اللہ نے آپ کی موت کا بھی لائف سائیکل بتایا ہے۔ راہم جوش سے آپی کی طرف بڑھا، کیا سچ میں آپی اللہ نے موت کا بھی لائف سائیکل بتایا ہے؟ عروش: جی میرے پیارے بھائی، اللہ نے جہاں آپ کی زندگی کا بیان کیا وہیں آپ کی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ راہم: آپی، مجھے بتائیں اللہ نے کیا بتایا ہے میری موت کے بارے میں؟
عروش پیار سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، اللہ نے سورہ المومنون کی آیت 15 میں آپ کی موت کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ یہاں اللہ ہمیں یہ بات یاد کروا رہا ہے کہ تمہیں میں نے زندگی تو عطا کر دی ہے، لیکن کہیں تم اسی دنیا کے نہ ہو کر رہ جانا، تم نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ راہم، آپ کو معلوم ہے اگلی آیت میں اللہ نے کیا یاد کرانا چاہا؟ راہم نے سر نفی میں ہلایا۔ عروش، راہم میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ نے آپ کو کیا یاد کروانا چاہا۔ پھر تم سب قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے۔ المومنون آیت نمبر 16۔ یہاں اللہ نے آپ کو قیامت کا دن یاد کروایا ہے، جیسے آپ سے آپ کی پیدائش پر وعدہ لیتے ہوئے کروایا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے، تم سب قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرو، کیوں پیدا کیا گیا ہے تمہیں؟ راہم، آپی، اللہ نے تو ہمیں سب قرآن میں بتا رکھا ہے کہ ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا اور ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی برتھ ڈے پر غور نہیں کرتے۔ عروش نے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، میرے بھائی، وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنی برتھ ڈے پر دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، گفٹس لیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور اس سب میں ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور اس سب کی بڑی وجہ قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ نے ہماری برتھ کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے ہماری ڈیتھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو ہم پھر اس بات پر غور کریں۔ راہم، آپی، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی برتھ ڈے پر اپنی پیدائش کے ساتھ اپنی موت پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ عروش نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ جی میرے پیارے بھائی، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ راہم، انشاءاللہ آپی جان، میں آج کے بعد اپنی برتھ ڈے پر اپنی موت کو بھی یاد رکھوں گا۔ عروش، راہم، آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلے برتھ ڈے کس نے منائی؟ راہم نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں آپی، مجھے تو علم نہیں، آپ بتائیں۔